بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 38 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الادوات التی تجزم فعلین، وہ ادوات، وہ عوامل جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ ہم نے الکتاب الاول یعنی الجزء الاول میں پڑھا تھا کہ ان جو حرف ہے، جو ادات ہے، وہ بھی دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان تأکل آکل، اگر آپ کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ ان تذهب اذهب، اگر آپ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ تو وہ ایک ادات۔ اب ہم ادوات، جو بقیہ ادوات ہیں، بقیہ عوامل ہیں جو ان کی طرح عمل کرتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ اور اس سے پہلے لیکچر میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ لم جس طرح ایک فعل کو جزم دیتا ہے، تو اسی طرح ہم نے پچھلے سبق میں جو لما ہے اور لا الناہیہ ہے، وہ بھی ایک فعل کو جزم دیتا ہے۔ تو وہ بقیہ ادوات یا بقیہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، تو آج کے سبق میں وہ ادوات جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ تو آئیے مثالوں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامثلہ: من یفرط فی الاکل یتخم، جو کھانے میں افراط کرے گا، یتخم اس کو بدہضمی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی تخمہ، التخمۃ بدہضمی کو کہتے ہیں۔ دوسری مثال: من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ، جو بچپن میں اپنے آپ کو تھکائے گا یا تھک جائے گا، یتمتع مزے کرے گا، فی کبرہ اپنے یعنی بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں۔ من یجتنب اذی الناس ینجو من اذاہم، جو لوگوں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرے گا، ینجو وہ بھی نجات پائے گا، من اذاہم ان کے تکلیف سے۔ من یسافر تزدد تجاربہ، جو سفر کرے گا، تزدد تجاربہ اس کے تجارب اور تجربے جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جائیں گے، یعنی وہ مجرب کہلائے گا، تجربہ کار کہلائے گا، اس کو زیادہ علم ہوگا۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ نوٹ کریں کہ من کا استعمال ہے، من من من۔ آپ احباب نے پڑھا ہے کہ من عقلاء کے لیے اور ما لغیر العقلاء، تو یہی فرق ہے ان چار مثالوں میں اور ما بعد کی چار مثالوں میں۔ البتہ من اور ما دونوں کا عمل ایک ہے، دونوں دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں، جس طرح آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ من یفرط فعل مضارع مجزوم، ٹھیک ہے، یتخم ھذا جوابہ او جزاؤہ، تو ہم کہتے ہیں یہ فعل شرط ہے اور یہ جواب شرط۔ یہ یتعب جو اپنے آپ کو تھکائے گا، اس کی جزا کیا ملے گی، اس کا جواب کیا ہے، یتمتع مزے کرے گا۔ جو اجتناب کرے گا، اس کا جزا کیا ملے گا، ثمرہ کیا ملے گا، ینجو نجات پائے گا، اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے۔ من یسافر، اچھا سفر کا ہمیں کیا ملے گا، کیا جزا، اسی طرح ہم کہیں گے یہ فعل شرط ہے کہ بھئی شرط میں نے لگا دی، من یسافر جو شخص بھی سفر کرے گا تو کیا ہوگا جوابی طور پہ، تزدد جواب الشرط، تو ہم کہیں گے تزدد جواب شرط مجزوم، ٹھیک ہے۔ تو من اور ما ان کی طرح عمل کرتے ہیں، دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ آئیے ان کو بھی دیکھ لیں۔ ما تدخر من مالکا، جو اپنے مال میں سے آپ جمع کرتے ہیں، ینفعکا آپ کو نفع دے گا۔ ما تضیع من وقتکا، جو اپنے وقت کو آپ ضائع کرتے ہیں، تندم علیہ اس پر آپ پشیمان ہوں گے۔ ما تتلف، جو آپ ضائع کریں گے، اسراف کریں گے، تغرم ثمنہ، یا ما تتلف جو آپ ضائع کریں گے کسی کی چیز کو، ٹھیک ہے، کسی گاڑی کو جلا دی وغیرہ، تغرم ثمنہ تو آپ اس کا غریمہ یعنی جرمانہ بھریں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ ما تنفق فی الخیر، جو آپ خیر کے کاموں میں انفاق کریں گے، خرچ کریں گے، تجز بہ آپ کو اس کی جزا اور ثواب ملے گا۔ تو اب یہاں پر بھی غور کریں، فعل مضارع مجزوم بما الشرطیہ من مالک ینفعک، تو اس کا کیا ہوگا جب آپ جمع کریں گے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، تو نفع ہے جو بعد میں آپ کو ملے گا۔ آج جمع کریں، کل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بحث کے ذریعے سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔
البحث تقدم لنا فی الجزء الاول، پہلے جز میں، پہلی کتاب میں گزرا ہے ہمارے سامنے، ان تجزم مضارعین، دو فعلوں کو یا دو مضارع کے صیغوں کو جزم دیتا ہے. یترتب حصول اولہما، پہلے فعل کا حصول یہ مترتب ہے علی حصول الثانی، یعنی پہلا فعل اس وقت ہوگا جب دوسرا فعل ہوگا. وہنا نأتی، ابھی اس سبق میں ہم آتے ہیں، علی بقیت الادوات، وہ ادوات جو باقی ہیں، التي تعمل هذا العمل، جو یہ عمل کرتے ہیں ان کی طرف. فنقول، تو ہم کہتے ہیں، کل مثال من الامثلة الاربعة الاولى السابقہ، پہلی چار مثالیں، یشتمل على فعلین مضارعین، وہ دو فعلوں پر، ہر مثال دو فعلوں پر مشتمل ہے. اذا نظرنا الیہما، اگر ہم اس کو دیکھیں، من جہت اللفظ، لفظ کی طرف، یعنی لفظ کے اعتبار سے، وجدناہما مجزومین، یعنی من حیث اللفظ من حیث الظاہر مجزوم ہے دونوں. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَيْهِمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، اگر ہم معنی پر غور کریں، وجدنا، تو ہم پائیں گے، ان حصول اولہما، کہ پہلے فعل کا حصول شرط ہے، فی حصول الثانی، اگر سفر ہوگا تو تجربے میں اضافہ ہوگا، اگر آپ انفاق کریں گے تو اس پر کیا ملے گا؟ اس کا ثواب ملے گا. تو پہلا فعل اس وقت، دوسرا فعل اس وقت ہوگا جب پہلا فعل واقع ہوگا. او ان حصول الثانی، یا اس طرح آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ دوسرے کا حصول جزا ہے لوقوع الاول، پہلے کے واقع ہونے کے بعد. فالمثال الاول یفید، فائدہ دیتا ہے، ان الافراط، کہ زیادہ کا تجاوز سے زیادہ، یا جتنا یعنی حد سے زیادہ کھانا، افراد کرنا، فی الاکل، کھانے میں، شرط ہے، فی حصول التخمتی، کہ تخمت اور بدہضمی ہو جاتی ہے. او ان التخمت جزاء، وہ جزا ہے کس چیز کا؟ الافراط فی الاکل کا. ومن اجل ذلك يسمى الفعل الاول، پہلے فعل کو کہا جاتا ہے اسی لیے فعل الشرط، کہ وہ فعل شرط ہے. ويسمى الثاني جواب الشرط او جزاء الشرط، ٹھیک ہے، جواب الشرط یا جزاء الشرط. وہنا، تو یہاں پر، نتساءل، ہم سوال کرتے ہیں، ما الذي اوجب جزم الفعلین فی کل مثال، ہر مثال میں دونوں فعلوں کو جزم کس نے دیا؟ وما الذي افاد ثانیہما علی اولہما، اور دوسرے کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہے وہ پہلے پر کیسے حاصل ہوا، کیسے مترتب ہوا. انا اذا اختبرنا الامثلہ، اگر ہم تمام مثالوں کو دیکھیں، پرکیں، واحدا ایک ایک کو پرکیں، لم نجد سببا سوا دخول من، تو ہم نہیں پائیں گے سوا اس سبب کے کہ من کا دخول ہے، وہاں پر من داخل ہوا، یہی اس کا سبب ہے، دونوں کو جزم دیا. فہی التی جزمت، تو من نے جزم بھی دیا. وہی التی افادت الشرط، اسی نے ہی پہلے فعل کو شرط بنا دیا. ولذلك سميت اداة الشرط جازمة، کہ ان اور اس کے ساتھ ساتھ من و ما، اس کو ہم کہیں گے اداة شرط و جزم، دو کام کرتے ہیں، ایک تو جزم بھی دیتے ہیں، دوسرا شرط بھی. معنی کے اعتبار سے شرط ہے فعل، اور ظاہر اعتبار سے جو فعل ہے، فعل مضارع مجزوم ہے. وَإِذَا فَحَسْنَا، اگر ہم تلاش کریں یا ڈھونڈیں، عَمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ مَن، کہ کلمۃ من کس چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے. فی کل مثال من الامثلۃ التي عندنا، جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وکذالک فی کل مثال تأتی فیہ، اور ہر مثال جو اس طرح سے آئے. وجدناها، تو ہم پاتے ہیں، لا تدل الا علی العاقل، کہ من کا دخول ہر اس چیز پر، یعنی ہر اس جملے پر داخل ہوا جو جملہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ من یسافر، تو من سے مراد الذی ہے، اور الذی ہوتا ہے کس کے لیے؟ عاقل کے لیے من، ٹھیک ہے. تو من کا استعمال کہاں ہوا ہے؟ عاقل، کہ عاقل ہی مراد ہے، من کا اشارہ عاقل کی طرف. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ، اگر ہم بعد کے چار مثالوں پر غور کریں، وجدنا كل مثال فيها مشتملا ايضا على فعلين مضارعين، وہاں بھی دو فعل مضارع کے ہیں مجزومین جو مجزوم ہیں. حصول اولہما شرط فی حصول ثانیہما، پہلا فعل شرط ہے دوسرے کے حصول میں. وَإِذَا تَسَاءَلْنَا هُنَا، اگر ہم یہاں پر سوال کریں، ايضا ما الذي اوجب جزم الفعلين، کیا چیز ہے جس نے فعل کو، دو فعلوں کو جزم دیا ہر مثال میں. وما الذي افاد الشرط، اور شرط کا معنی کس نے دیا. لم نجد سببا سوا دخول ما، ہمیں کوئی اور سبب نظر نہیں آتا سوائے ما کے. فهي اذن كمن، تو وہ بھی من کی طرح ہے، کیا؟ جزم. تجزم مضارعین وتفید الشرط، مضارعین کو، فعلین مضارعین کو مجزوم بنا دیتا ہے، اور شرط کا
معنی دیتا ہے. غیر، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ غیر انہا ان ما تدل دائما علی غیر عاقل، ما کا دخول جملہ جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پر داخل ہوتا ہے. ان افعال کے لیے جو افعال غیر عاقل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا ما تنفق فی خیر تجزا، تو جو آپ خیر میں، تو اب انفاق کرنا یا وہ مال جو غیر عاقل ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں اور بھی ادوات ہیں، وہ بھی اس کے معانی بھی بیان کر دیتے ہیں اور اس کے لیے مثال بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو آپ احباب ان مثالوں کو اور ان ادوات کو ضرور یاد کریں اور کاپی میں اتاریں تاکہ یہ آپ کو یاد رہیں. فرمایا ھذا، ایک تو یہ ہے جو گزر چکا جس کو ہم نے سمجھ لیا، ان، من و ما. وہناک ادوات اخرى، وہاں اور بھی ادوات ہیں، عوامل ہیں، تعمل ھذا العمل، جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، وہ تفید الشرط، یعنی جزم بھی دیتے ہیں اور شرط کا معنی بھی پیدا کرتے ہیں. وإلیک بیانھا، اور آپ کے لیے، آپ کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. واجمال معانیھا، اور اس کے معانی کو اجمالی طور پر ہم بیان کرتے ہیں. تو ادوات کیا کیا ہیں؟ یہ ساری ایک پٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن ہم ایک ایک کو لیں گے. اذ ما وہی کا ان تفید الشرط، اذ ما بھی ان کی طرح ہے، فائدہ دیتا ہے شرط، یعنی معنی کے اعتبار سے جملے میں شرط کا معنی پیدا کرتا ہے. جیسا کہ اذ ما تفعل شرا، اذ ما تفعل شرا، اگر آپ شر کریں گے، شر والا کام کریں گے، تندم، آپ پشیمان ہوں گے. تفعل، دیکھو پہلا فعل مجزوم ہے، تندم دوسرا فعل مجزوم ہے. مہما کا کیا معنی ہے؟ وہی لغیر العاقل کما، مہما بھی عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، غیر عاقل کے لیے ما کی طرح ہے. مہما تنفق فی الخیر، کوئی بھی آپ، کوئی بھی چیز، جتنی بھی چیز آپ خیر میں اس کا انفاق اور خرچ کریں گے، یخلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اس کے بعد اس سے اچھا صلہ دیں گے. متا وہی للزمانی، اس کا معنی ہے، یہ جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں زمانے کا معنی چاہیے ہوتا ہے. متا یسافر اخی اسافر معه، جب بھی کبھی میرا بھائی سفر کرے گا، اسافر میں بھی جزا میں یا اس کے جواب میں اس کے ساتھ سفر کروں گا. ایانا وہی للزمانی، یہ بھی اس کا معنی زمانہ ہے. ایانا تنادی اجب کا، یہ فعل مضارع مجزوم ہے بحذف حرف العلت، یہاں پر یا ہے تنادی لیکن وہ گر گئی کیونکہ حالت جزمی میں حرف علت ساقط ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. اجب کا میں جب بھی آپ مجھے، یعنی جس زمانے میں بھی آپ مجھے بلائیں گے، ندا کریں گے، اجب کا میں لبیک کہوں گا، میں اجابت الدعوہ کروں گا، آپ کے پاس پہنچوں گا. این وہی للمکان، جب ہم مکان کے لیے سوال کریں تو این کا، این تذهب اصحب کا، اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. وگرنہ اس کو اگر ہم فعل شرط و جزم بھی نہ کہیں تو ہو سکتا ہے ہم کہیں این تذهب انت، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جب ہم مقید کرتے ہیں، مشروط کرتے ہیں، این تذهب اذهب معک، تو اب جا کے یہ دو فعلوں کو جزم کر دیتا ہے. انا وہی كذلك للمکانی، انا ينزل ذو العلم، جہاں کہیں بھی اہل علم نازل ہوتے ہیں، یکرم، ان کا اکرام کیا جاتا ہے. حیثما وہی كذلك للمکان، حیثما ينزل مطر ينمو الزرع، جہاں کہیں بھی، مکان جہاں کہیں بھی، جس زمین پر بھی بارش برستی ہے، نازل ہوتی ہے، جواباً کیا ہوتا ہے، جزا کیا ہے اس کا، ینمو، نما ینمو، یہاں پر واو ہے، وہ حالت جزمی میں حرف علت ساقط ہوتا ہے، تو ینمو الزرع، تو فصل جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. کیف ما وہی للحال، کیف ما تعامل صدیقک یعاملک، جس طرح سے بھی آپ اپنے دوست کے ساتھ معاملہ کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا. تو فعلو، یہ کیا ہے، فعل شرط وهذا فعل جزاء وجواب. ایو وہی تصلح لجمیع المعانی المتقدمہ، یہ تمام کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایو بستان تدخل تبتہج، کسی بھی باغیچے میں آپ داخل ہوں گے، تبتہج، آپ کو فرحت ملے گی، آپ خوش ہو جائیں گے. القاعدہ الادوات التي تجزم في الفعلین، وہ ادوات جو دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اسے جزم دیتے ہیں. 12 اداتا، وہ 12 ادوات ہیں، عوامل ہیں. کون کون سے؟ ان و اذ ما وہما حرفان، یہ دونوں حرفان ہیں، ٹھیک ہے.
یعنی یہاں پر بعض ادوات جو ہے نا وہ اسما ہے، جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایو اسم، لیکن جب ہم یہ کہیں گے ان حرف جزم و شرط، اذ ما حرف جزم او حرف شرط، اس طرح ہم کہتے ہیں حرف کہیں گے، وہما حرفان، اس لیے بتا دیا ومن وما ومہما ومتا وایانا واینا وانا وحیثما وکیفما وایو وجمیعها اسماء، اس طرح ہم کہیں گے من اسم شرط و جزم، ما اسم شرط و جزم، جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے ایک دو تمرین پڑھ لیتے ہیں۔ التمرین الاول، عین تعین کریں فی العبارات الآتیہ الافعال المضارع المجزومہ، وہ افعال مضارع جو مجزومہ ہے، وہ بیان کریں ما کان منہا مجزوما بالسکون، جو افعال مجزوم بالسکون ہیں سکون کے ساتھ، وما کان مجزوما بحذف حرف العلہ، کہ حرف علہ گر گیا ہے حالت جزمی میں، وعین اور تعین کریں فعل الشرط و جوابہ، کہ بھئی فعل شرط کون سا، اس کا جواب یا جزا فی الجمل الشرطیہ۔ دیکھو لم ارى صدیقی، میں نے اپنا دوست نہیں دیکھا، ولم اسمع اخبارہ، میں نے اس کے بارے میں خبریں بھی نہیں سنی، منذ شہرین 2 مہینے سے۔ لم ارى، دیکھو لم ارى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلہ، یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب میں الگ سے نہیں آئے گا، لم دوبارہ سے ذکر ہے تو یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، گویا کہ معطوف معطوف علیہ، یہ واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حیث ما تمشی علی غفاف النیل تستنشق او تنشق ہواء نقیا، اب یہ دیکھیں حیث ما، یہ کیا ہے، اداتو اسم فعل اسم، تو حیث ما یہ اداتو جزم و شرط ہے۔ دیکھو حیث ما تمشی، تمشی کو بھی اس نے مجزوم کر دیا حذف حرف علت کے ساتھ، اسی طرح اس کا جواب تنشق، جب بھی آپ کسی نہر کے کنارے جائیں گے، تنشق ہوا نقیا، آپ ایک صاف ستھری ہوا کو سونگھیں گے، یا جب آپ سانس لیں گے تو بالکل ہوا صاف ہوگی، آب و ہوا صاف ستھری ہوگی۔ تو یہ دیکھو تنشق، یہ تمشی کے جواب میں ہے، تمشی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم تمام مثالوں کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔